بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ریاکار درویش جس کی درویشی محض دکھاوے کو تھی، ایک بار بادشاہ کا مہمان ہوا۔ شاہی دسترخوان بچھایا تو بادشاہ پر اپنی کمخوری ظاہر کرنے کے لیے ایک دو نوالے چکھ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا، اللہ والے تو اللہ کی یاد سے پیٹ بھرتے ہیں، کھانا کب کھاتے ہیں؟ نماز کا وقت ہوا تو ریاکار درویش نے بادشاہ کے ساتھ نماز پڑھی، بڑی لمبی نماز پڑھی۔ دکھاوے کے لیے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے اس قدر آنسو بہائے کہ جبہ دستار گیلی ہو گئی۔ ثابت یہ کرنا تھا کہ اللہ والے ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ ریاکار درویش گھر آیا تو سب سے پہلے کھانا لانے کو کہا۔ اس کے ایک باشعور بیٹے نے اس سے کہا، آپ کو بادشاہ نے ضیافت پر مدعو کیا تھا، کیا آپ نے وہاں کھانا نہیں کھایا؟ درویش نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، وہاں اس لیے کم کھایا کہ بادشاہ کے دل میں اپنی پرہیزگاری کی داغ بٹھانا مقصود تھا۔ ایک دو نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیا، اس لیے گھر آ کے دوبارہ کھا رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، پیر و مرشد، پھر تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں کہ وہاں تو آپ نے بادشاہ کے دل پر عبادت گزاری کی داغ بٹھانے کے لیے پڑھی ہوگی۔ دوستو، بعض چیزوں کو چھپانا ہمارے معاشرے میں نہایت ضروری ہے۔ بزرگوں کے مطابق 3 چیزوں کو پردے میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اول عورت، دوسری دولت، تیسرا کھانا۔ سب سے پہلے نظر انہی کو لگتی ہے۔ دوستو، پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے، اس سوچ نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ تمام مرد اپنی نظروں کو جھکا بھی لیں تب بھی عورتیں اپنے پردے کا حساب دیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ جب ہمارے سامنے سے سواریوں پر سوار مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر سر کے اوپر سے نیچے لٹکا کر چہرہ چھپا لیتی تھی۔ پھر جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی۔ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کی ہوئی چیز ہے، لیکن انسان اپنے گھمنڈ اور تکبر میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اور اس پر فخر کر کے اپنی دولت کی نمائش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی یہ دولت ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے یہ تو ایک فتنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فکر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کو لگنے لگا تھا، بس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دوستو، اسی طرح اپنے کھانے کو بھی پوشیدہ رکھیں اور کھانے میں عیب تلاش نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے اہل خانہ سے سالن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف سرکہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ مانگا اور اسی کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سرکہ ایک اچھا سالن ہے، سرکہ ایک اچھا سالن ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔